الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا، ذکر مصطفیٰ بلایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا. ہم کو جزا ملے گی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی. دوزخ کے آس پاس بھی بلایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی بلایا نہ جائے گا. اور بے شک حضور شافع محشر ہے منکرو، بے شک حضور شافع محشر ہے منکرو، کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا. کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا. اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر. بن مصطفیٰ کے خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ کے خدا کو منایا نہ جائے گا. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دلہا نوشائے بزم جنت دانا سبل مولا کل ختم الرسل ابو غل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات یعنی کہ جناب پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قصبنا میں والہانہ انداز میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرے پڑے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بن تصلی علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج ماہ ذی القعدہ کا پہلا جمعۃ المبارکہ ہے. اللہ مجدہ الکریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مہینے کی بے شمار برکتیں رفعتیں عظمتیں لٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی نیک توفیق فرمائے. میں نے جس آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک سن لو اللہ کا ذکر دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے. حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی مشہور و معروف کتاب مکاشفۃ القلوب میں نقل فرماتے ہیں کہ غفلت و مہلت ایک ایسا مرض ہے کہ جو تندرستی اور کامیاب انسان کو بیمار اور ناکام کر دیتا ہے، اور غفلت میں مبتلا شخص نعمت دولت سے محروم رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ غافل انسان جو غفلت میں رہتا ہے وہ نعمت دولت والے انسان سے حسد کرتا ہے اور اس سے جلتا رہتا ہے. اب غفلت کیا ہے؟ تو غفلت کا آسان مطلب اگر آپ کو سمجھا دوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی یاد سے دور ہو جانا، اللہ کا ذکر نہ کرنا، شریعت مصطفیٰ کی توہین کرنا، حضور کے احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو فالو نہ کرنا، پھر جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں ان سب چیزوں کو اگنور کرنا، اس کو غافل کہتے ہیں. اور اسی چیزوں میں ایک چیز ہے اللہ کے ذکر سے دور رہنا. آج پورے سماج میں دیکھا جائے تو انسان خدا کے ذکر سے کوسوں دور ہے.
ہر ایک اپنی زندگی میں انسان اگر جھانچ کر دیکھے اور مطالبہ کرے کہ میں نے اپنی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک کون سا ایسا لمحہ ہے جس میں ہم نے اللہ کو یاد کیا. یاد رکھو انسان تو انسان ہے، صرف انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتے بلکہ ایسی بھی مخلوقات ہے کہ جو بولنا نہیں جانتی وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک ہر وہ چیز جس میں اللہ نے جان رکھی ہے یا بے جان ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے. اب جب اس آیت مبارکہ کو انہوں نے سنا اور پڑھا تو وہ اپنے اندر میں سوچنے لگے کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کیسے کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی یاد میں مشغول کیسے رہتی ہے. تو اب اتنے میں وہ سو گئے. جب آرام سے جب نیند سے بیدار ہوئے تو اب ان کو جو ہے پیشاب کی حاجت ہوئی تو وہ اپنے بستر سے اٹھے اور اٹھ کر جو ہے ایک پانی کا جو ہے چمبوڑا جس طرح ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں اس کو بھرا. اس لوٹے کو بھرنے کے بعد آپ جانے لگے پیشاب کے لیے. تو جب آپ نے اس کو اٹھایا تو اٹھانے کے بعد جو وہ چیز تھی، وہ جو لوٹا تھا، وہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کی صدائیں لگانے لگا. اب یہ سوچنے لگے کہ ہر چیز اللہ کا ذکر تو کرتی ہے لیکن اس کا ذکر جو کرنا ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا. ہر ایک چیز، چاند، سورج، فرشتے، پتھر، درخت، پرندے، چرندے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے لیکن ان کا ذکر کرنا ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا. تو جب اس آیت کو انہوں نے پڑھا اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ جانے لگے وہ اللہ کے ولی تو انہوں نے اس لوٹے کو اٹھایا تو اس لوٹے سے یا اللہ کی آواز آنے لگی. جیسے انہوں نے یہ سنا کہ یہ لوٹا تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اب اس کو جو ہے ناپاک جگہ جہاں میں پیشاب کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں اس کو وہاں لے جانا ممکن ہے. انہوں نے اس کو رکھ دیا. رکھنے کے بعد مٹی کے ڈھیلے کے پاس گئے، اس کو اٹھایا. جب اس کو اٹھا کر جانے لگے تو وہ بھی یا اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگا. یہاں تک کہ وہ ہر ایک چیز کو اٹھاتے تو وہ ہر ایک چیز پروردگار کا ذکر کرنے لگتی. تو اب یہی جب وہ سوچ رہے تو انہوں نے قدرت کے بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ اے پروردگار یہ ساری چیزیں جو کہ تیرا ذکر کرتی ہیں تو پھر ہم ان سے اپنی ضروریات کیسے پوری کریں. تو قدرت کے بارگاہ سے جواب آیا، کہا اے میرے بندے یہی وجہ ہے کہ چرندے، پرندے، درخت اور جانور یہ سارے میرا ذکر کرتے ہیں لیکن ان کا ذکر کرنا تمہیں سنائی اس لیے نہیں دیتا کہ اگر وہ ذکر کریں گے اور ان کا ذکر اگر تمہیں سنائی دے گا تو تم اپنی ضروریات کو کیسے پوری کرو گے، تم اپنی زندگی کو کیسے بسر کرو گے، تم جو ہے کامیابی کی سیڑھی کو کیسے طے کرو گے. یعنی کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگرچہ درخت کچھ بولتا نہیں، کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کا ذکر ہمیں سنائی نہیں دیتا. اگر اس کا ذکر ہمیں سنائی دیتا تو اس درخت کی جو ٹہنیاں ہوتی ہم اس کو کاٹنا مناسب نہ سمجھتے. اس وجہ سے کہ یہ درخت وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے اس راز کو پوشیدہ رکھا کہ اگر درخت، پرندے، چرندے یہ ذکر کر رہے ہیں اور ان کا ذکر اگر میرے بندوں کو سنائی دے گا تو میرے بندے اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکیں گے. لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر ایک مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے لیکن انسان جو ہے پروردگار کے ذکر سے غافل ہے. اور اس کا نقصان کتنا بڑا ہوگا آپ اس کو بھی سماعت کر لیجیے گا کہ خدا کے ذکر سے غافل ہونے والا انسان کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، جب انسان اس کی قدر نہیں کرتا تو اس قیمت کو اس چیز کو اس سے اٹھا لیا جاتا ہے. اور اس میں ساری چیزیں آ گئی. جب انسان اس کی ناقدری کرے گا تو وہ چیز اسے اٹھا لی جائے گی. جس سے کہ ماں باپ اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت کہ انسان اگر ماں باپ کے پیر دھو کر ان کا پانی پیے تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ نے اتنی بڑی ہستی وسیم جس کے قدموں کے تلے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے، جس کے چہرے کو دیکھنے کو اللہ نے مقبول حج کا ثواب عطا فرمایا ہے. اتنی بڑی ہستی کا اگر ہم حق ادا کر سکتے ان کا جو ہم حق ادا نہیں کر سکتے. تو جب تک انسان کے پاس جو چیز رہتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا وہ ناقدری کرتا ہے. اس لیے یارو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے تو جیتے جی ہم اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرنے لگو. اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہی سب کچھ ہے، بغیر اللہ کے ذکر کے کچھ بھی نہیں. سید السادات حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو تحفے میں کسی شخص نے پرندہ دیا.
اب جب آپ کو ایک پرندہ دیا تو آپ نے اس پرندے کو ایک پنجرا بنوایا اور پنجرا بنوانے کے بعد اس کے اندر اس کو رکھ دیا. جب وقت گزرتا گیا تو جنید بغدادی سے وہ پرندہ کہتا ہے, کہا کہ حضور آپ تو خوش مزاج ہیں, اللہ نے اس کو زبان عطا فرمائی, آپ تو خوش مزاج ہیں, لوگوں کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا, اپنے دوستوں کے ساتھ آپ ملاقات کرتے ہوگے, تفریح کے لیے جایا کرتے ہوگے, لیکن میں تو جو ہے قید ہو چکا ہوں, نہ میں اپنے دوستوں کے پاس جا سکتا ہوں, نہ اپنے بھائیوں کے پاس جا سکتا ہوں, اس لیے کہ میں ایک قید ہو چکا ہوں. جب جنید بغدادی نے اس کی التجا کو سنا تو آپ نے جو ہے اس پر رحم آیا, تو آپ نے اس کو پنجرے سے آزاد فرما دیا. جیسے ہی پنجرا کھلا وہ اڑنے لگا, اڑتے اڑتے اس نے ایک بہت ہی پتے کی بات بتائی جس کو آپ حضرات کے اپنے دماغ میں نوٹ کر لیجئے کہ ایک پرندہ ہو کر جب اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ کتنی بڑی سزا دیتا ہے. اور ہم جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے, تمام مخلوقات میں سب سے افضل اللہ نے ہم کو بنایا ہے, لیکن ہم ہی ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں, اللہ کے ذکر سے دور ہیں, اللہ کے احکامات سے ہم ہی دور ہیں. وہ پرندہ کہتا ہے, کہا اے جنید بغدادی, کہا کہ تم نے مجھے آزاد کر دیا, لیکن میں قید ہوا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کوئی جانور یا کوئی پرندہ جب وہ قید ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ, وہ پرندہ جنید بغدادی سے کہتا ہے, کہا ایک مرتبہ میں نے صرف اللہ کا ذکر نہ کیا تھا, ایک مرتبہ میں نے صرف اللہ کا ذکر نہ کیا تھا, اس کی مجھے سزا یہ ملی کہ مجھے کسی بندے نے گرفتار کیا, اور گرفتار کرنے کے بعد آپ کو پیش کیا گیا اور آپ نے جو ہے مجھے پنجرے میں ڈال دیا. یعنی کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے یار کہ اللہ کی یاد کتنا بڑا فائدہ دیتی ہے, اور اللہ کو دور, اللہ کی یاد سے دور رہنا کتنا بڑا نقصان دیتا ہے. یاد رکھو یارو, اگر اللہ کی یاد ہمارے دل میں نہیں تو آج ہم زندہ ہیں, تو اگر اللہ کو یاد کر لیا, اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے تو ہمیں فائدہ دے گا. لیکن اگر اللہ کی یاد اس میں ہم دور رہیں اور جب وقت چلا جائے گا تو اس کے بعد افسوس ہوگا, اس لیے کہ وقت جانے کے بعد ہر ایک انسان کو افسوس رہتا ہے. جب تک جو چیز انسان کے پاس رہتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا, اس کی جو ہے قیمت نہیں جانتا, لیکن جب وہ وقت وہ چیز اس سے دور ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو حقیقی معنی میں قدر ہوتی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ انسان کو جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے اس وقت وہ قدر نہیں کرتا, لیکن جب وہ چیز سے دور ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو افسوس کتنا ہوتا ہے. چند لوگ دوڑتے ہوئے ایک ہاسپٹل میں پہنچے, اور جانے کے بعد جو ہے کہا کہ ایک دماغ کا بہت ہی اسپیشلسٹ ایک ڈاکٹر تھا, اس کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا, کھٹکھٹانے کے بعد کہا کہ ذرا دوڑتے ہوئے باہر آئیے, ایک بچہ تڑپ رہا ہے, بلک رہا ہے, اور ہو سکتا ہے اگر تم نے اپنی مسند چھوڑ کر اس کی طبیعت کو نہ پوچھا تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اب جب وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس وہ لوگ پہنچے تو اب تو وہ دماغ کے ماہر تھے, اللہ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی تھی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر یہی بات ہے تو تم ایک کام کرو, جو ہے پیسہ جمع کرا دو, میں ابھی اپنا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتا ہوں. تو جتنے لوگ اس بچے کو لے کر آئے تھے جو ایکسیڈنٹ میں پڑا ہوا تھا, اس کو اٹھا کر لے کر, کوئی جانتا نہیں تھا, پہچانتا نہیں تھا, وہ تو ایک روڈ پر تڑپ رہا تھا, صرف اٹھا کر لے کر آ گئے. تو وہ جتنے لوگ آئے تھے وہ ڈاکٹر سے کہتا, کہا کہ اے اللہ والے, ہم اس کو جو ہے روڈ پر سے اٹھا کر لے کر آئے, ہم نے اس کو جانتا نہیں, پہچانتا نہیں, اور آپ جو ہے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہو. آپ جلدی سے اٹھیے اور اس کی طبیعت چیک لیجیے, اگر وہ آپ نے پہنچنے میں دیری کر دی تو ممکن ہے کہ وہ مر جائے گا, اس لیے کہ اس کو دماغ میں گہری چوٹ آئی. اب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں فری کی سیوا کے لیے نہیں بیٹھا, اگر آپ کاؤنٹر پر پیسہ جمع کرا دو تو میں ابھی جو ہے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتا ہوں. اب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے, کئی گھنٹے ہو گئے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. اتنے میں تھوڑی دیر ہوئی تو ڈاکٹر کا اس کے گھر سے اس کی بیوی کا کال آیا, ڈاکٹر کا اس کی بیوی کا کال آیا, اس کو کہا ذرا دیکھو تو صحیح کہ میرے پاس ایک میسج آیا ہے کہ ہمارا بچہ کسی ایکسیڈنٹ میں گھائل ہوا ہے اور اس کو گہری چوٹ آئی ہے سر میں, ذرا معلوم تو کرو یہ بات سچی ہے. اتنے میں وہ ڈاکٹر کو لائٹ ہو گئی, کہا کہ یہ لوگ ایک بچے کو اٹھا کر لے کر آئے, یہ جانتے نہیں. اب وہ ڈاکٹر اپنے مسجد سے اٹھا اور اٹھ کر باہر پہنچا تو جب اس نے اس بچے کی طرف نظر پڑی تو اس کے پیروں سے زمین ہٹ گئی. جیسے اس کی نظر اس کے بچے پر پڑی تو حقیقی معنی میں وہ کوئی غیر نہیں تھا بلکہ اس کا سگا بیٹا تھا, لیکن اس نے پہنچنے میں دیری کر دی, تب تک اس کا بچہ دم دے چکا تھا.
اس کا بچہ اس دنیا سے کچھ کر چکا تھا. اب افسوس کے سوا کچھ رہتا ہے یار. وقت تھا ان لوگوں نے کہا کہ حضور اٹھیے دیکھ لیجیے اس کی طبیعت بہت ہی خراب ہے, اگر آپ نے اس کی جو ہے بیمار کرسی نہ چیک کی تو وہ جو ہے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اب افسوس کے سوا کچھ نہیں رہتا یارو. ہمارا بھی حال یہی ہے. جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی کہ جیتے جی اپنے خدا کو پہچان لو, اپنے خدا کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ. اس لیے کہ اگر خدا کے ذکر سے غافل رہوگے تو دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے. اللہ کا ذکر ہی ہمیں جو ہے سب کچھ عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود کہا کہ میرے ذکر کو تمہارے دل سے سکون ملے گا. میرا ذکر کرو گے تو اللہ تمہارے دل کو سکون عطا فرمائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے. اس لیے یارو اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی یاد میں مشغول رہو. اس لیے کہ اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کی یاد میں مشغول رہنا, اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا, یہ تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے. تو شرط یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو, اللہ کے راہ میں مال دو. اس لیے کہ یار حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث پاک ہے جس کا میں مفہوم آپ حضرات کے سامنے سنا دوں کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نے جو کچھ بھی کمایا اس نے اس سے کھانا خریدا اور کھایا, پھر وہ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد اس نے لباس لیا, پھر اس لباس کو اس نے پہنا, پھر وہ پرانا ہو گیا. لیکن جو اس نے مال کمایا پھر اس مال کو اس نے اللہ کی راہ میں قربان کیا تو وہ مال اس کا باقی رہ گیا. یعنی کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کھائیں گے وہ بھی جانا ہی ہے, ہم جو کچھ پہنیں گے وہ بھی ایک دن ختم ہونا ہے. باقی رہے گا کیا؟ جو اللہ کی راہ میں ہم نے دیا ہے. اگر اللہ کے راہ میں ہم نے جو کچھ بھی دیا, 1 روپیہ, 10 روپیہ, 50 روپیہ, 100 روپیہ, جو کچھ بھی دیا ہے, یقین جانو اللہ آپ کو اس کا نعم البدل ضرور عطا فرمائے گا. اور اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یاد رکھو یار, اس سماج میں آج بہت ہی جو ہے دیکھا جائے تو یہ مارکیٹ بہت ہی ڈاؤن ہے. ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ بھائی مارکیٹ میں بہت خراب ہے, بہت ہی مارکیٹ ڈاؤن ہے. یاد رکھو یار, ہر چیز کا تعلق مارکیٹ سے نہیں ہوتا. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں ہمارے جس کی وجہ سے اللہ ہمارے رزق سے برکتیں اٹھا دیتا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے کہ جس کا مفہوم یہ کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی مصیبتیں آزمائش آتی ہے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ یہ تمہارے کرتوت ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ مصیبتیں آتی ہیں. اور یہ ہمارے رزق سے برکتیں اٹھ جانا یہ بھی ایک اللہ کی مصیبت ہم پر ہے. اس لیے یار اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے, اللہ کی راہ میں مال دینے سے دور ہو گئے. یاد رکھو اللہ کی راہ میں دو, آپ کا دینا رائے گا نہیں جائے گا. ہر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی گھر چلانا بہت ہی مشکل ہے, لیکن آپ لوگ فیملی والے ہوں گے وہ بھی جانتے کہ گھر چلانا کتنا مشکل ہے. کیسے موبائل کا ریچارج کرنا, گھر میں راشن ڈلوانا, پھر گاڑی میں فیول ڈلوانا, پھر جو کہ گھر کا بل دینا, یہ ساری چیزیں بڑی ہی رسپانسبلٹیز والی ہے. اس کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے, لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ کمزوری آ گئی ہماری روزی میں جو ہے کمی کیوں آ گئی؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں دینا کم کر دیا, خدا کے راہ میں خرچ کرنا کم کر دیا. اس لیے کہ خود خدا بھی کہتا ہے کہ جو میری راہ میں دیتا ہے میں اس کو ڈبل دیتا ہوں. جب آنے کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کے پاس واپس وہاں سے آئے گا. آپ جو کچھ بھی خریدیں گے, کپڑا آپ نے لیا 100 روپے کا یا 200 روپے کا یا 50 روپے کا یا 1000 روپے کا, لینے کے بعد آپ کو اس کپڑے کا 2 سر ملنے والا نہیں ہے. لیکن قدرت کی بارگاہ میں 1000 دے گے تو اللہ آپ کو اس کا 10 عطا فرمائے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو میری راہ میں 1 دیتا ہے اللہ اس کو 10 عطا فرماتا ہے. اس لیے یارو اللہ کی راہ میں دو. ہمارے یہاں جو یہ پیٹی بنائی جاتی ہے اس میں کوئی ضروری نہیں کہ ہر ایک انسان 1000 روپیہ یا 500 روپیہ ڈالے. کسی کا 10 روپیہ ڈالنا بھی بہت ہی بڑا ہوگا, اس لیے کہ وہاں پر زبان نہیں دیکھی جاتی, وہاں پر دل دیکھے جاتے ہیں. قدرت کی بارگاہ میں انسان کس نیت سے دیتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اس لیے یارو اللہ کی راہ میں دو, زیادہ سے زیادہ ہو سکے خدا کی راہ میں دو. اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ رسول سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. جن حضرات کی سنت باقی عطا فرمائے اور کھڑے ہو کر صفوں کو درست کریں.